السلام علیکم جی، آج فورتھ ایئر کے ساتھ ہمارا لیکچر ہے انسانی جسم میں شامل جو نظام ہیں وہ کون کون سے اور ان کی مختصر تاریخ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی جسم میں جو ہے ہم نے دیکھا ٹوٹل 11 نظام ہوتے ہیں: نظام استحکام، نظام عضلات، نظام نظام، ٹھیک ہے، نظام دوران خون، نظام تنفس، نظام اعصاب، نظام اخراج فضلات، نظام افزائش نسل، نظام بے نالی غدود کا نظام، اور اس کے بعد آ جاتا ہے نظام انجذاب، اعضائے حس مخصوص کا نظام۔ ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 11 نظام ہے۔ اچھا، یہ آ جاتا ہے سب سے پہلے نظام استحکام، اس کو اسکیلیٹل سسٹم بھی کہتے ہیں اور ہڈیوں کا جو ہے نظام بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ہمارے جسم میں ٹوٹل 206 ہڈیاں ہوتی ہیں اور ان کا کام جسم کو سہارا دینا ہوتا ہے اور اعضائے رئیسہ کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ جسم میں حرکت کے لیے مختلف اعضاء کی معاونت کرتی ہیں یعنی ان اعضاء کی مدد کرتی ہیں۔ ان ہڈیوں کی بدولت ہی جسم کی شکل و صورت قائم ہے۔ انسانی جسم کی خوبصورتی کا دار و مدار بھی انہی ہڈیوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں ہڈیاں نہ ہوتی تو ہمارا جسم مخصوص عضلات کا مجموعہ ہوتا اور چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا۔ اگر انسانی جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا ضائع ہو جائے تو انسانی جسم کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نظام عضلات پر۔ انسانی جسم کے تمام گوشت والے حصے اس نظام میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی گوشت والے حصے ہیں وہ نظام عضلات میں آ جاتے ہیں۔ یہ جسم کو خوبصورت اور سڈول بناتے ہیں۔ یہ ہڈیوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہڈیاں اور گوشت یہ جڑ کر انسان کا جسم بناتے ہیں۔ یہ انسانی جسم کے ایک قسم کے مزدور ہیں جن کے پھیلنے اور سکڑنے سے جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کے یہ جو عضلات ہوتے ہیں ان کی آگے سے 3 اقسام ہوتی ہیں: ارادی عضلات، غیر ارادی عضلات اور قلبی عضلات۔ اب دیکھتے ہیں ہم جو ارادی عضلات، اچھا ان کی ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں نظام انہضام۔ خوراک کو تحلیل کرنے کے لیے نظام انہضام سے مدد لینا پڑتی ہے۔ اس نظام کا کام غذا کو ہضم کرنا اور جزو بدن بنانا ہوتا ہے، یعنی جو خوراک صحیح ہوتی ہے اس کو ہضم ہو کر ہماری باڈی کا حصہ بنا دیتی ہے اور جو باقی فالتو خوراک بچتی ہے، فضلات وغیرہ، تو ان کو ہماری باڈی سے خارج کر دیتی ہے، جس سے جسم کو قوت و حرارت مہیا ہوتی ہے۔ جب تک خوراک ہضم نہ ہو جزو بدن نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کا ہضم ہونا پہلے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹھوس حالت میں خوراک کا یہ مقصد پورا نہیں کر سکتی، لہٰذا خوراک تحلیل ہو کر خون میں جذب ہوتی ہے، یعنی ٹوٹ ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور جزو بدن بنتی ہے۔ خوراک کے تحلیل ہونے کا عمل نظام انہضام کہلاتا ہے۔ انسانی جسم میں خوراک ایندھن کا کام دیتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نظام دوران خون۔ اس نظام کو انسانی جسم میں اہم مقام حاصل ہے۔ انسانی زندگی کا انحصار اس نظام کی بہتر کارکردگی پر ہے۔ اس نظام کے تحت خون سارے جسم میں دورہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نظام دوران خون کا دورانیہ ہے۔ صاف خون دل سے چل کر شریانوں کے ذریعے جسم کے تمام حصوں کو غذائیت اور آکسیجن پہنچاتا ہے۔ یہ وریدوں کے ذریعے گندا خون پھیپھڑوں میں صاف ہو کر دوبارہ دل میں پہنچتا ہے اور دل پھر صاف خون جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے۔ اس نظام میں دل، شریانیں، وریدیں اور رگیں شاریہ کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نظام تنفس۔ سانس لینے اور خارج کرنے کا عمل نظام تنفس کہلاتا ہے۔ اس نظام میں 2 عمل ہیں، ایک سانس لینا اور دوسرا خارج کرنا۔ سانس لیتے وقت تازہ ہوا ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور ہوا میں سے آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور سانس باہر نکالتے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ ناک کے ذریعے خارج ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نظام اعصاب یعنی دماغ کا نظام۔ یہ سب نظاموں کا حاکم اعلیٰ ہے کیونکہ اس کے انڈر سارے نظام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جسم کے تمام اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسانی جسم کے تمام حصوں سے پیغامات حاصل کر کے ان کے مطابق احکامات جاری کرتا ہے۔ جسم کی تمام حرکات اس نظام کے تحت ہوتی ہیں۔ اگر اس نظام میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کے دماغ اور جسم کا رابطہ آپس میں ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کا اپنی حرکات پر کنٹرول نہیں رہتا۔ آگے سے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں: مرکزی نظام اعصاب اور خود مختار نظام اعصاب۔ اعضائے حس مخصوص کا نظام، اسپیشل سینسز سسٹم۔ ٹھیک ہے، اس نظام کے تحت انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے ارد گرد کی چیزوں کا احساس کرتا ہے۔ اس نظام میں حواس خمسہ یعنی آنکھ، ناک، کان، زبان اور جلد کام کرتے ہیں، یعنی ان سے سونگھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، پھر چھوتے ہیں، تو ان کے ذریعے ہمیں ارد گرد کی چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک چھٹی حس بھی ہوتی ہے جسے عضلاتی حس یعنی مسکولر
سینس بھی کہتے ہیں، جس کی بدولت ہم مختلف چیزوں کے وزنوں کا فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نظام انجذاب آ جاتا ہے۔ یہ لمفائی غدود کا نظام ہے جس سے ان خاص قسم کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ یہ غدود جسم کے مختلف حصوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غدود جو ہوتے ہیں جراثیم وغیرہ سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ اس نظام میں نا یہ جو ہضم شدہ غذائی لمفائی نالیوں کے ذریعے خون میں شامل ہوتی ہے اور جزو بدن بنتی ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء خصوصاً چھوٹی آنت جو ہوتی ہے غذائیت جذب کرتی ہے اور لمفائی نالیاں جسم کے مختلف اعضاء کو غذائیت پہنچاتی ہیں۔ اس نظام میں لعاب دہن کے غدود، جگر کے غدود اور لبلبا کے غدود وغیرہ شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد نظام میں اخراج فضلہ آ جاتا ہے۔ جسم سے گندے، بیکار اور زہریلے مادے جو ہوتے ہیں وہ پیشاب، فضلہ اور پسینہ وغیرہ خارج ہوتے ہیں۔ جسم کا درجہ حرارت برقرار رہتا ہے اور انسانی جسم زہریلے اور نقصان دہ مادوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس نظام میں گردے، پھیپھڑے، جلد اور مثانہ وغیرہ کام آتے ہیں۔ جب فاسد مادے پسینے کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں تو گردوں کو آرام میسر آ جاتا ہے۔ اس طرح گردوں کی زندگی طویل ہو جاتی ہے اور انسانی زندگی جو ہے صحت مند ہو جاتی ہے۔ بے نالی غدود کا نظام اینڈوکرائن سسٹم ہے۔ یہ ان غدود اور گلٹیوں کا نظام ہے جن کی مخصوص رطوبتیں جو ہیں انسانی جسم کے نشو و نما اور افعال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسانی جسم کے اعضاء ان خارج شدہ مخصوص رطوبتوں سے تقویت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نظام افزائش نسل۔ اس کا میں انسان کی جو ہے نسل کا جاری رہنا ہے۔ اس میں تولیدی نظام آ جاتا ہے۔ اعضاء اور گلٹیاں شامل ہیں جن کا تعلق افزائش نسل سے ہے۔ انسانی جسم کے اندر موجود تمام نظاموں کا درست طریقے سے کام کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ انسان اسی وقت تندرست اور صحت مند رہ سکتا ہے جب تک اس کے تمام جسمانی نظام صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں۔ کسی ایک نظام میں ذرا سی بھی خرابی ہو جائے تو باقی تمام نظام جو ہے اپنا کام جو ہے بہتر طریقے سے نہیں کر سکیں گے، اچھی کارکردگی مطلب نہیں دیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے 11 نظام۔ اللہ حافظ۔